بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی اور سپریم کورٹ کے مختلف بینچز نے پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں کو اجازت دے دی الیکشن لڑنے کی۔ ان میں چودھری پرویز الہی بھی ہیں جو گجرات سے صوبائی اسمبلی کے اب امیدوار ہوں گے۔ ان کا نام بھی بیلٹ پیپرز پر اور ان کا جو نشان ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ بیلٹ پیپر پر وہ لگا دیا جائے۔ دوسری جانب عمر اسلم صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کو بھی اجازت مل گئی الیکشن لڑنے کی۔ پھر میجر ریٹائرڈ طاہر صادق وہ بھی الیکشن لڑ سکیں گے۔ ان پر پرچہ تھا، ایف آئی آر تھی 9 مئی کی۔ تو آج بینچ نے یہ سوال کیا کہ 9 مئی میں اگر کسی پر ایف آئی آر درج ہے تو کیسے آپ ان کو الیکشنز لڑنے سے محروم رکھ سکتے ہیں؟ اور پھر اگر کوئی مفرور ہے تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کہاں پر یہ لکھا ہے کہ کوئی مفرور شخص جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ تو عطر من اللہ صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ بہت زبردست تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آر اوز ہیں ان کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا ہے امیدواروں کو الیکشن کو، نہ کہ الیکشن کو مشکل بنانا ہے اور لوگوں کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم رکھنا ہے۔ یہ عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو انہوں نے الیکٹ کرنا ہے کس کو نہیں۔ آپ کسی کو آئین جو ہے وہ کسی کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب صنم جاوید صاحبہ کا معاملہ جو ہے وہ 2 دفعہ الیکشن کمیشن نے پینڈنگ کروایا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ آپ ویلاگ آپ کے پاس آئے گا تب تک شاید فیصلہ بھی آ چکا ہو اور صنم جاوید صاحبہ کو بھی ہو سکتا ہے الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے، بلکہ بہت قوی امکان ہے کہ الیکشن لڑنے کی انہیں بھی اجازت مل جائے گی۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ ان کا میچ ہوگا اور بڑا ٹف مقابلہ ہوگا، کیونکہ ابھی جو کیمپین چل رہی ہے، جو لاہور میں پنجاب کے مختلف شہروں سے جو خبریں آ رہی ہیں، تو ایک جو مومنٹم ہے پی ٹی آئی نے وہ پکڑ لیا اور کل کے لیے بڑی زبردست تیاریاں ہیں، کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ سنڈے کو ہر امیدوار نکلے اور اپنے اپنے حلقوں میں وہ جائے، تو اس سے ایک جو نیا تحرک پیدا ہوگا پی ٹی آئی کی جو الیکشن کیمپین ہے اس میں۔ اور دوسری جانب امریکہ کی طرف سے پھر یہ بات آئی ہے کہ لوگوں کو حق ملنا چاہیے اپنے نمائندوں کو چننے کا، اور الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے بہت ہی ناگزیر ہیں اور امریکہ اس کو ویلکم کرتا ہے۔ تو بڑا یہ ایک معاملہ چل رہا ہے۔ میں اس پر آتا ہوں، مزید بھی آپ کو میں بتاتا ہوں چیزیں، لیکن ایک آج اور اہم بات ہوئی ہے، بہت ہی یہ اہم بات ہے۔ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے بلے کا جو ہے معاملہ، اس پر جو فیصلہ انہوں نے لکھا ہے تفصیلی فیصلہ، تو اس میں کچھ لوگوں کے کمنٹس ہیں، کچھ صحافیوں کے۔ ایک تو صحافی وہ ہیں جو ان کے اپنے کیمپ میں شامل ہیں ایک طرح سے، اور ہمیشہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت وہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ بڑا ان کا ایک بڑا معیار ہے مطیع اللہ جان۔ انہوں نے کہا ہے کہ اتنا تو الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کیا تھا تفصیلی فیصلے میں جتنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہے اس کو۔ تو بڑا سارکیسٹکلی انہوں نے کرٹیسزم بھی کیا، سوال بھی اٹھایا کہ یہ کیا بات ہے۔ اور آج جو منصور علی شاہ صاحب اور جو عطر من اللہ صاحب کے جو ریمارکس ہیں اس میں انہوں نے یہ جو نام لیے بغیر بلے کی جو واپسی ہے اور پارٹی کو نشان سے محروم کرنا، بالکل اس فیصلے کی دھجیاں اڑا دیا انہوں نے۔ اب اگر یہ فیصلہ جاتا ہے اپیل میں، ریویو میں جاتا ہے، پی ٹی آئی اگر اس میں جاتی ہے، یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ نے بلے کا نشان واپس لیا، تو ریویو میں اگر یہ سینئر ججز جس میں جسٹس منصور شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب صاحب ہیں، عطر من اللہ صاحب ہیں، اگر یہ بیٹھتے ہیں اس کو سننے کے لیے، تو جو انہوں نے آج ریمارکس دیے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیں گے، اور کیونکہ ان کے نزدیک الیکشن لڑنا عوام کا حق ہے، اور سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے محروم کرنا یا جس طرح سمبل سے محروم کیا گیا ایک جماعت کو، کروڑوں ووٹرز کا جو حق ہے اس کو مجروح کیا گیا ہے، تو یہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک اوور آل یہ ایک کنسنسس ان کا ہے، اور جو میننگ یا جو وہ کوشش کر رہے تھے میسیج دینے کی وہ بالکل واضح تھا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے
اس کا تو آج جو سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں انہوں نے برکس ہی اڑا دیا، بالکل نکال دیا برکس، اس کا اڑا کر رکھ دیا۔ لیکن ابھی ایک بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کے ساتھ لے کے آتا ہوں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں جو جنرل فیض حمید ہیں ISI کے سابق سربراہ، انہوں نے سارے الزامات مسترد کیے۔ تو اس پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ اب فیکچول کنٹروورسی سامنے آ گئی ہے، انکوائری ہوئی نہیں، ایک فریق الزام لگا رہا ہے اور دوسرا اس کو مسترد کر رہا ہے، تو بغیر انکوائری ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، اور ایک فریق کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ تو اب شوکت عزیز صدیقی کیس میں کہا قاضی فائز صاحب نے، لیکن اس سے چند روز پہلے یہی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ بلے کا جو معاملہ تھا، 13 جنوری جو صورتحال تھی اس دن وہ بالکل الٹ نظر آئی، ٹوٹل الٹ تھی۔ 14 شکایت کنندگان نے بلے کے نشان کے کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے دعویٰ کیا، ہم PTI کے ممبر ہیں۔ PTI نے سپریم کورٹ کے سامنے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے ممبر نہیں ہیں، یعنی ایک کنٹروورسی آئی، انہوں نے کہا جی ہمارے ممبر ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے ممبر نہیں ہیں۔ تو چیف جسٹس نے یہاں پر جو جنرل فیض والی جو بات ہے نا، اس طرح سے نہیں کی، وہاں پر اس پر عمل درآمد نہیں کیا، بلکہ بغیر فیکچول کنٹروورسی طے کیے، جو کہ سول کورٹ کا کام ہے، انہوں نے خود ہی 14 شکایت کنندگان کو پارٹی ممبر ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، اور یہ کہا کہ جناب یہ تو پارٹی کے لوگ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوئے ہی نہیں، اور پھر 8.5 لاکھ اور ان کو پارٹی ممبر ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، یہی اکبر ایس بابر اینڈ کمپنی کو، اور 8.5 لاکھ اور جو دوسرے ممبران تھے ان کے حق کو نظر انداز کیا اور پارٹی کو غیر فعال کر دیا، ایک طرح سے کہ جو بلہ تھا وہ نشان واپس لے لیا۔ تو یہ ایک ہمیں بڑا دوہرا معیار نظر آ رہا ہے، یعنی جو فیصلہ ہے شوکت عزیز صدیقی کیس کا میں محفوظ ہوا، اس میں جو سوال فریم ہوئے اور جس طریقے سے بات قاضی صاحب نے کی کہ یہ فیکچول کنٹروورسی ہو گئی ہے اور یہ تو اب انکوائری ہوئی نہیں، تو لیکن یہاں پر بلے والے معاملے میں انہوں نے کوئی انکوائری نہیں کروائی، ادھر بھی یہی تھا معاملہ، ایک فریق کچھ کہہ رہا تھا، دوسرا فریق کچھ کہہ رہا تھا۔ تو ایک یہ جو ایک دوہرا معیار یا جو ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو رجحان تھا وہ شاید PTI کے حوالے سے اس کو ریلیف نہ دینے کا تھا، جس کی وجہ سے PTI بطور سیاسی جماعت اب اس میں شریک نہیں ہے، بلہ ان کے پاس نہیں ہے، انتخابی نشان اور اسپیشل سیٹس اور وہ دوسرا سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اور ایک اور جو واقعہ کورٹ میں جو علی باقر نجفی صاحب کے پاس جو راجہ سلمان اکرم صاحب کی درخواست تھی کہ جی میں تو PTI کا امیدوار ہوں، مجھے بلہ ضرور نہیں PTI کا سمبل، لیکن میں ہوں تو PTI کا امیدوار نا، مجھے آزاد کیسے ڈکلیئر کیا، وہ انہوں نے علی باقر نجفی صاحب اور ساتھ ان کے ایک جج، انہوں نے کہا جی یہ آپ واپس جائیں الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں، تو پھر اس کو ڈال دیا، اس میں مخمسے میں ڈال دیا، اسی کنفیوژن کو کنٹینیو رکھا۔ الیکشن کمیشن نے تو پہلے ہی ان کو حق نہیں دیا، ان کو آزاد لکھ دیا، اب دوبارہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس بھیج رہے ہیں، وہ کیوں ان کو حق دے گا، وہ تو آپ کے پاس اسی لیے آئے تھے کہ ان کو حق چاہیے۔ تو یہ عدالتوں کے اندر بھی اس وقت نا کچھ ججز آئین اور قانون کی کچھ اور تشریح کر رہے ہیں، کچھ اور تشریح کر رہے ہیں، اور ایک بڑا ایک عجیب سا کنفیوژن ہے۔ بہرحال صنم جاوید صاحب کا فیصلہ، صاحبہ کا فیصلہ آنے والا ہے تھوڑی دیر میں، اور امید تو یہی ہے کہ انہیں بھی الیکشن میں لڑنے کی اجازت مل جائے گی۔ ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بعد۔